اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا یہ معاملات رہے ہیں کہ لوگ اس معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ چوری ہو جانا، کسی کے گھر سے زیور کا چوری ہو جانا، کسی کی دولت چوری ہو جانا یا کوئی قیمتی چیز کا چوری ہو جانا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں وہ اتھینٹک ایسا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا جو آج سے 20 سال پہلے میں نے سیکھا تھا اور میں نے کیا تھا۔ ایسا کہ اگر آپ کا کوئی چیز چوری ہوئی ہو تو چور کا بھی پتہ لگ جائے اور آپ کا مال بھی برآمد ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ چور کو معلوم کرنے کے مختلف طریقہ کار، بے شمار طریقہ کار موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا، وہ طریقہ کار بتاؤں گا جو مجھ تک میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کی بیاض کا نسخہ ہے، اور جو ان کا طریقہ کار تھا انہی کے بیاض کا تھا، اور انہوں نے مجھے لکھ کر خود اپنے ہاتھوں سے دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں، وہ طریقہ کار جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کو صرف اور صرف جائز کام کے لیے استعمال کیجیے گا، اور بہت ارجنٹ ہو، بہت ایمرجنسی ہو یا کوئی بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہو تو اس کو پتہ کریے گا کہ چور کون ہے، ورنہ زیادہ تر آپ کوشش یا کریں کہ اگنور کر دیا کریں یا معاف کر دیا کریں، کیونکہ اس میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بڑے بڑوں کی کہاوت بھی ہے کہ گھر کا بیدی لنکا ٹھائے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان معاملات میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گھر کا بھی کوئی فرد نکل جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں میں بھی کوئی فرد نکل جاتا ہے، کبھی دوست احباب میں بھی وہ شخص نکل جاتا ہے، کبھی غیروں میں بھی وہ شخص ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دشمنی نہ لے انسان۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میں طریقہ کار تو آپ کو تعلیم کر دوں گا، لیکن پھر میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب کوئی بہت زیادہ ضروری ہو نا، جیسے کوئی گھر کی فائل ہو یا کوئی ایسے ڈاکومنٹس ہوں آپ کے کہ جو بہت زیادہ قیمتی تھے آپ کے لیے، اور اگر آپ کو چور کا پتہ بھی لگ جائے تو کوشش کریں کہ اس کو کچھ نہ کہیں، اور باقی اپنا سامان جو ہے، جو اگر آپ کے بلڈ ریلیشن میں ہو، آپ کے دوست احباب میں ہو، آپ کے رشتہ داروں میں ہو یا آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں، آپ کوشش کریں کہ اپنے سامان کی طرف زیادہ فوکس کریں، نہ کہ چور کی طرف زیادہ فوکس کریں۔ آپ کو آپ کے سامان سے غرض ہونا چاہیے، چور سے نہیں، اگر کوئی آپ کے بہت قریبی ہوں تو، کیونکہ میں اس کے آپ کو کئی طریقے سمجھانے والا ہوں، اور ایسے طریقے کا جو بالکل اتھینٹک ہو کہ جس سے آپ کا اگر مال برآمد ہو سکتا ہو تو اس سے مال برآمد ہو جائے گا آپ کا، اور اگر مال برآمد نہ ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا مال اس وقت کہاں موجود ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور الحمدللہ میرے ساتھ جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کے عامل ضرور ہیں۔ بالخصوص جو خاص طریقہ کار میں اس کا سمجھانے والا ہوں آپ کو، وہ ہے سورہ کوثر کے ذریعے۔ اور اتفاق کی بات ہے، یہ مجھے کیوں یاد آیا کہ ذی الحج کا بھی مہینہ چل رہا ہے، اور سورہ کوثر کے لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، اور سورہ کوثر باقاعدہ طور پر یہ جو 10 دن جو خاص ہیں، جو 10 ذی الحج کے دن جس میں ہم سفر کر رہے ہیں ابھی، یعنی کہ 1 ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، اس کی خاص نسبت ہے سورہ کوثر سے۔ سورہ کوثر کے بارے میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اور جن لوگوں نے مجھ سے سورہ کوثر کی اجازتیں لی ہیں باقاعدہ طور پر، وہ لوگ بھی یہ عمل اپنے پریکٹس میں لا سکتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اور جو لوگ سورہ کوثر کا عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسے 7، 8 اور 9 کو، یعنی کہ 3 دن میں عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے اس کی۔ وہ 3 دن میں چاہیں تو 1000 مرتبہ 3 دن میں عمل اپنا مکمل کر سکتے ہیں، اور باقی لوگ تو پہلی ضلع سے شروع کیا ہوا ہے، لوگوں نے کر رہے ہیں، کوئی 400،
300 ٹائمز پڑھ رہے ہیں، وہ 10 ڈیز تک پڑھیں گے، کوئی 1000 پڑھ رہے ہیں، اور مختلف تعداد میں مختلف لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو جب زکوٰۃ ادا کر لیں گے تب اس کے بعد کوئی کام کریں گے نا تو پھر کام میں مزہ آتا ہے، کام میں ایک اتھینٹک ایک وہ ہوتا ہے، ایک یعنی مقصد جس چیز کے ہم عامل ہوتے ہیں نا تو اس میں اس کے ذریعے اگر ہم کام کریں نا تو ہمیں جلدی کامیابی مل جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی ملنے کے لیے ہمیں اس پہ یقین ہونا ضروری ہے، آپ کی پڑھائی پر نہیں، آپ کے اعمال پر نہیں، رب کی ذات پر، کہ جس کا کلام آپ پڑھ رہے ہو۔ آپ اگر سورہ کوثر کا عمل کر رہے ہو، اور جب سورہ کوثر کا عمل آپ کمپلیٹ کر لیں گے، جب آپ اس کے ذریعے کوئی کام کریں گے اور آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور آپ کو کامیابی اس میں مل جاتی ہے، تو آپ ہی اپنے اوپر کریڈٹ نہ لینا، بلکہ آپ یہی کہنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے وہ آگے اپنا سفر اور طے کرتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر رک جاتے ہیں کہ جو کرا ہے میں نے کرا ہے، جو محنت کری ہے میں نے کری ہے، جو مشقت کی ہے میں نے کی ہے، جو ریاضت کی ہے میں نے کی ہے، جہاں پہ لفظ میں کا آتا ہے نا وہاں انسان کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں جو اس کو کامیابی مل رہی ہوتی ہے وہ کامیابی پھر وہ نچلی سطح پر آنے لگتی ہے، یعنی کہ اس کا گراف نیچے کی طرف گرنے لگتا ہے۔ جب انسان خود کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، جب انسان خود کو کریڈٹ دینے لگتا ہے تو اس کی کامیابی میں بھی کمی آنے لگتی ہے اور پھر اس کے عمل میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ اور جب انسان خود کو باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف دعا کی ہے، میں نے ایک فیل کیا کہ جس سے اللہ نے مجھے شفا دی، تو اس سے پھر اور انسان کامیابی کا سفر طے کرتا ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک بلیک بورڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہم نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ہم نے چور کو معلوم کرنے کا طریقہ کار، صرف چور کو معلوم کرنے کا طریقہ کار کہ ہم چور کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ایک عدد انڈا لیں، ٹھیک ہے؟ اب انڈے جو ہوتے ہیں اگر فارمی انڈا لینا چاہیں فارمی انڈا لے لیں، اگر فارمی انڈا نہ ملے دیسی انڈا لینا چاہیں دیسی انڈا لے لیں۔ اب مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کس کے انڈے لینا ہے، بطخ کے لینا ہے، مرغی کے لینا ہے، کس کے لینا ہے، جو آپ کو انڈے ملے آپ نارملی انڈے سائز کے لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ انڈے کے اوپر، یعنی کہ آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے انڈے کے اوپر یہ عبارت لکھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم انڈا تیار کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ چور کو معلوم کرنے کے لیے کہ ہم چور کو کس طرح پتہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر مثال کے طور پر چوری ہوئے 3 دن ہوئے ہوں، 3 دن کے اندر اندر اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ صبح چوری ہوئی، ہمیں دوپہر میں پتہ لگ گئی کہ ہمارے گھر چوری ہو گئی، ہمیں ایسا ہوا ہے، اگر ہم فوری کر لینا تو مال برآمد ہونے کے ہمارے پاس 90% چانس ہوتے ہیں کہ ہمیں جو مال چوری ہوا ہے وہ مل جائے۔ اور اگر 3 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ تھوڑا ہو جاتا ہے کہ مال شاید نہ ملے لیکن چور کا پتہ لگ جائے ہمیں۔ تو جو 3 دن کا جو سفر ہوتا ہے نا اس میں ہمیں اس بات میں یہ 90% ہمارے چانس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ مل جائے۔ تو اس کے جو طریقہ کار ہوتا ہے، آپ نے انڈا تیار کرنا ہے۔ انڈا کیسے تیار کرنا ہے چور کو پتہ کرنے کے لیے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کتنے انڈے تیار کیے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ کوثر کے ذریعے میں آپ کو اس کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں لکھنا ہے انا، اس ترتیب سے، کس ترتیب سے لینا ہے؟ یہ آپ نے انڈا لے لیا ہے، اوکے؟ یہ الف آ گیا اور یہ نون آ گیا، ٹھیک ہے؟ انا اعطینا کل کوثر۔
آپ نے اس طرح انا آتینا کا کوثر، انا آتینا کل کوثر آپ نے اس ترتیب سے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ الف اور نون، یہ ہم نے تھوڑا سا لائن بڑھی کی اور یہ اوپر چلے گیا، یہ الف آ گیا، ادھر آ گیا آتینا کا، ٹھیک ہے، اور یہاں آ گیا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، ٹھیک ہے. اب اس جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے؟ یہ آ گیا انا آتینا کل کوثر. اب ہم فصلی لربک ونحر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب فصلی لربک کا جو ونحر ہے ہم اس کے حرف لیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کے حرف لیے تم نے؟ ہاں. اب اس کے حرف جیسے فے، صاد، لام، لام، رے، بے، کاف، واو، الف، نون اور ہے اور رے. فصلی لربک ونحر، یہ فصلی لربک ونحر جو آیات ہے ہم نے اس کے حرف لے لیے. یہاں پر آپ کے حرف آ گئے کس کے؟ فصلی لربک ونحر کے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یعنی کہ اس قاف کے اندر آئے گا ان، الف، نون، شین، الف، ان شانیہ کا، ان شانیہ کا آ گیا ادھر، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ جائے گا ہے، ہول، ہے، واو، الف، لام، الف، بے، تے اور رے. ان آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانیہ کا ہول ابتر، ٹھیک ہے. ہم سورہ کوثر سے کر رہے ہیں یہ طریقہ کار. اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہول سارق، ٹھیک ہے. اب یہ ہول سارق، اب یہاں پہ ہم ہول سارق یہ لکھنا نہیں ہے، یہ میں نے حرف کرنے کے لیے لکھا ہے ہول سارق، ٹھیک ہے. یہاں پر آ گیا ہول ابتر، ہول ابتر تک یہ، ٹھیک ہے. اب یہاں سے آگے ہم لکھیں گے ہے، واو، الف، لام، سین، الف، رے اور قاف، ٹھیک ہے. ہول سارق یعنی کہ ہم چور کا پتہ کر رہے ہیں. کس کا پتہ کر رہے ہیں؟ چور کا. تو ہم لکھیں گے ہول سارق یعنی کہ چور کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں ہم کہ چور کون ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے ابھی تو میں آپ کو چور کا معلوم کرنے کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، پھر اس کے ذریعے یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ جادو کرنے والا کون ہے، یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے والا کون ہے، اس سے یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں یہ بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم پر کس نے نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا کام کرا ہے. اس سے بہت سارے طریقے کار معلوم ہو سکتے ہیں. ابھی صرف میں آپ کو بیس سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ بیس ہے. اگر ہم نے کچھ اور معلوم کرنا ہے یعنی کہ ہم نے چور کا معلوم نہیں کرنا تو ہول سارق کی جگہ، ہول سارق کی جگہ اگر جادوگر کا پتہ کرنا ہے تو ادھر جادوگر کے حروف آ جائیں گے، یا کچھ اور پتہ کرنا ہے، حاسدین کا پتہ کرنا ہے اس کے حروف آ جائیں گے، دشمن کا پتہ کرنا ہے اس کے حروف آ جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم یہ بیس ہے ہماری، سمجھ لیں. ہم اس کے ذریعے پتہ لگانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے پتہ لگا رہے ہیں کہ کس شخص کون ہے جو پوشیدہ ہے اور جو پوشیدہ ہو کر ہم پر نقصان پہنچا رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یا ہم کو کسی بھی طریقے سے ہیرسمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے ایکس وائی زیڈ. تو ابھی ہم فی الحال چور کا پتہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں چور کا پتہ کرنا ہے کہ چور کا معلوم ہمیں کیسے ہوگا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انڈا لیا تھا ایک، ٹھیک ہے. انڈے کے اوپر یہ انڈا ہے، آپ نے اس کے اوپر اس ترتیب و طریقے سے نا بلیک مارکر سے، بلیک مارکر لے لیں یا ریڈ لے لیں یا بلو لے لیں، کوئی سے بھی کلر کا ہو، کسی کے بھی ذریعے آپ اس انڈے کے اوپر لکھ سکتے ہیں. اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ زعفران کے پانی سے لکھ سکتے ہیں. پین کوئی سا بھی، اس میں کسی پین کی قید نہیں ہے. آپ نے اس انڈے کے اوپر پورا گولائی میں ایسے لکھ لینا ہے، ایسے کر کے
یہ پورا آ جائے گا اس کے اوپر، یہ پورا جیسے یہ انڈا اس کے اوپر پورا یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ انڈا آ گیا، اس کے اوپر آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مال بھی مل جائے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوگا پورا مال بر آمد شد، ٹھیک ہے. اب آپ چاہتے ہو کہ مجھے مال بھی مل جائے، یعنی کہ میرا کچھ چیز چوری ہوا ہے کہ مجھے میرا مال مل جائے. اب اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے، آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. اب آپ نے انڈا تیار کر لینا ہے. اب انڈا تیار کرنے کے بعد آپ نے پہلے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ لوگ اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور بعد میں لکھنے میں بھی آسانی ہو. اور یہ آپ اپنی بیاض میں لکھ لیں. یہ بہت خاص طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کام کرنے کا. یہ لوگ لاکھوں روپے لے کر بھی نا یہ طریقہ کار نہیں دیتے، نہیں سمجھاتے. اور میں اپنے پورے اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو پورا ایز اٹ از وہی طریقہ کار سمجھا رہا ہوں جو میری بیاض کا لکھا ہوا طریقہ کار ہے. یہ لکھ لیے، یہ میں صاف کر دوں، مٹا دوں، ٹھیک ہے. اس کو فوکس بنا لو ایک دفعہ قریب سے، بنا لیے فوکس، ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ چیز لکھ لی ہے. اب یہ جو بیس میں نے آپ کو دی ہے نا، اس کے ذریعے کیا کیا کام لے سکتے ہو آپ، میں وہ طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا. اس کے ذریعے ہر ایک جو وہ کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو معلوم کر سکتے ہو اس بیس کے ذریعے، اس بنیاد کے ذریعے. آپ نے انڈا لے لینا ہے، یعنی کہ ایک انڈا لے کر ایک انڈا لے اس پر، ٹھیک ہے. بلکہ آپ کو سمجھا ہی دیا میں نے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک انڈا لے کے اس کے اوپر عبارت لے کے نا آپ نے اس پہ لکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے 78 مرتبہ یعنی 78 مرتبہ 78 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. اچھا، اب سورہ کوثر پڑھنے کا طریقہ کار ہے. سورہ کوثر آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ انا آتینا کل کوثر هو السارق هو الابتر هو الابتر هو الابتر فصلی لربک وانحر هو السارق هو الابتر هو الابتر هو الابتر ان شانیاک هو السارق هو الابتر هو الابتر هو الابتر. یعنی کہ پہلی جو آیت ہے انا آتینا کل کوثر، اس میں آپ نے هو السارق اور هو الابتر هو الابتر هو الابتر لگایا. اسی طریقے سے جو دوسری آیت ہے فصلی لربک وانحر هو السارق هو الابتر هو الابتر هو الابتر لگایا. پھر تیسری آیت ان شانیہ کا هو الابتر هو السارق هو الابتر هو الابتر هو الابتر. اس ترتیب سے آپ نے 78 مرتبہ پڑھنا ہے، 78 مرتبہ. 78 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے انڈے پہ دم کر دینا ہے. اب یہ انڈا ہو گیا آپ کا تیار، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر اب آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ کوئی چیز گھر میں چوری ہوئی ہے اور گھر کے فرد ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں گھر کے اندر موجود ہیں. آپ نے کرنا یہ کہ انڈے کو جو نا 10 منٹ تک صاف پانی میں، جو نارملی پینے کا پانی ہوتا ہے، آپ نے 10 منٹ تک اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے. اس انڈے کو بوائل کرنے کے بعد آپ نے جو پانی ہوگا وہ ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو ایک ایک گھونٹ یا دو گھونٹ اس کو تھوڑا تھوڑا پلائیں. جو چور ہوگا نا اس کو الٹی ہو جائے گی، اور اس کو الٹی ہوگی باقاعدہ طور پر، اور باقاعدہ اس کے پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھے گا کہ وہ خود قبول لے گا کہ ہاں میں نے یہ چیز لی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انڈے کا کیا کرنا. اب آپ نے انڈا جو ہے نا اس کو پھر کسی کھلے میدان میں جا کر یا کسی ویران جگہ پہ جا کر اس کو دبا دیں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کو گھر کی کیاریوں میں مت دبانا، اور یا اس کو کسی درخت کی جڑ میں نہ دبانا، اور اس کو ایسی جگہ دبانا جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، ٹھیک ہے. تو اب اس انڈے کو ہم نے کرنا کیا ہوگا، یا تو اس کو کسی ایسی جگہ پر دبا دیں جو ویران جگہ ہو یا کھلے ایسا میدان ہو کہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، یا کسی ویران جگہ پر سے جا کے دبا دیں، ٹھیک ہے. اب یہ تو طریقہ کار وہ ہو گیا کہ جو مثال کے طور پہ گھر کے ہی متعلق معلومات کرنا. اب ایک ایسا ہو گیا کہ جیسے چور جو ہے وہ غیر ہے کوئی، اب آپ کو نہیں پتا، آپ اپنا گھر لاک کر کے کہیں چلے گئے اور گھر آپ کا بند تھا، اور پھر جب آپ گھر میں آئے تو گھر میں دیکھا گھر میں چوری ہوئی ہے. اب آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟
آئی نا بات سمجھ میں؟ اس صورت میں آپ یہ کریں گے کہ آپ نے ایک پیپر لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پیپر لینے کے بعد آپ نے اسی پیپر کے اوپر بالکل وہی اسی ترتیب سے جو سورہ کوثر کے ذریعے میں نے طریقہ کار جو آپ نے انڈے پہ تحریر کی تھی عبارت، وہ آپ نے پوری عبارت اسی پیپر پہ لکھ لینا ہے، اور پیپر پہ لکھنے کے بعد آپ نے وہی 78، اچھا اس کے بعد یاد رکھنا اس کی تعداد ہی 78 ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 78 مرتبہ 78 ٹائمز آپ نے اس آیت اسی کو 78 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس کو دم کر لینا ہے، دم کرنے کے بعد آپ نے اسی پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے سرہانے رکھنا ہے اور سو جانا ہے۔ آپ کو بالکل واضح نظر آ جائے گا کہ چور کون ہے اور آپ کا مال کہاں موجود ہے۔ اس سے آپ کسی غیر کا بھی پتہ اس ترتیب اور اس طریقے سے پتہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں پتہ تو کر رہا ہوں لیکن چور کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، عمل کوئی سا بھی کریں، کس مقصد کے لیے بھی کریں، کسی کے لیے بھی کریں، اس میں سب سے جو معنی رکھتی ہے نا وہ آپ کی نیت رکھتی ہے۔ آپ جس نیت سے جو عمل کریں گے اس میں تاثیر آپ کی نیتوں کی وجہ سے ہوگی، یعنی کہ آپ جیسی نیت کریں گے نا اس میں ویسی تاثیر ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ وہ کام کریں، آپ کو اس کام میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ چور کو پتہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اچھا، کرنے والے کو بھی کوئی نقصان نہیں، اور گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی کوئی نقصان نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اور جس چور کے لیے کیا جائے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں۔ اس میں یہ بھی خاص بات ہے کہ چور کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ چور کون ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے چور کون ہے۔